إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. جن دنوں کے بارے میں رب تعالی نے گنتی کے چند دن کہا وہ آج اپنے اختتام پر ہیں. چند گھنٹے باقی ہیں اور اس کے بعد یہ مہینہ اپنے اختتام کو ہوگا. ایک حقیقت ہے جس کا ہم آسانی سے ادراک کر نہیں پاتے کہ آج جو لوگ یہاں اس مہینے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئندہ رب تعالیٰ کے فیصلے کیا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ موجود نہیں ہوں گے آئندہ سال. یہ فضل الہی ہے، یہ توفیق الہی ہے. یہ وقت ہے جسے مل جائے، یہ رحمت ہے جسے نصیب ہو جائے، وہی شخص کامیاب ہے. آج کے اس خطبے میں آپ سے دو گزارشات کرنی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے ساتھ اس مہینے میں جو تعلق قائم ہوا، ہم نے اللہ کے گھر کو آباد کیا. ہم نے روزے میں جھوٹ، غیبت، گالی، دھوکہ دہی سے اجتناب کیا. ہم نے رات کا قیام کیا. ہم نے اس مہینے میں دعائیں اور اذکار کا اہتمام کیا. یہ اہتمام، یہ عبادات موسمی نہ ہوں. لو كان عارضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. طرز منافقین یہ تھا کہ جس طرف ہوا کا رخ ہو اس طرف چل دو. آج سبھی عبادت میں مشغول ہیں، ماحول ہے، لوگ مساجد کی طرف آ رہے ہیں، میں بھی چل دیا. اور جب دنیا واپس اپنی مستیوں میں مست ہوئی تو میں بھی واپس ان کے ساتھ پلٹ دیا. یہ منافقین کا طرز عمل ہوتا ہے کہ جب عبادت مزاج کے مطابق آ جائے، اپنی خواہشات کے مطابق ہو تو وہ عبادت ہو جاتی ہے. اور وہ عبادت جس کو کرنے کے لیے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے،
اپنی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے، وہ عبادات ہو نہیں پاتی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جب یہ آتے ہیں مجبوری میں نماز کے لیے تو بھی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ سست، ڈھیلے، گرتے پڑتے آ کے کھڑے مجبوری میں ہو ہی جاتے ہیں، اور اس میں بھی لا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو یاد تو بہت ہی کم کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے اس طرز پر ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ میں ہوں کیا۔ میں نے اس ایک مہینے میں اپنے رب سے قریب آنے کی، اپنے رب کے قریب آنے کی، اپنے رب سے تعلقات بنانے کی کوشش کر لی، الحمدللہ۔ توفیق تھی، رب نے عطا کی۔ آج شام تک جنت کے دروازے کھلے ہیں، آج شام تک جہنم کے دروازے بند ہیں۔ آئندہ کے لیے کچھ ایسا کیجئے گا، ہماری زندگی کچھ ایسی ہو جائے کہ رب تعالیٰ میرے لیے ہمیشہ کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے اور ابدی طور پر میرے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دے۔ اس کے لیے ایک کام یہاں سے لے کر اٹھ کے جائیں، ایک کام کرنا ہے۔ ایک کام یہ ہے اللہ کے ساتھ انسان سچا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کے ساتھ انسان کا سچا ہونا۔ یہ دھوکے بازی، دو نمبری، ادھر کا ادھر، دل میں کچھ منہ پہ کچھ، دنیا میں چل سکتا ہے، دنیا میں چلا لیتا ہے، انسان بڑھ بھی جاتا ہے، لیکن یہ بھی قابل تعریف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بات کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کو آپ کا دل چاہیے، اللہ تعالیٰ کو آپ کے دل کا اخلاص چاہیے، آپ کے دل میں سچائی کتنی ہے وہ دیکھنی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے ہیں عبادت کرنے کے لیے تو اللہ آپ کو سچا کر کے دکھائے گا۔ آپ نے اس مہینے میں میرا خیال ہے یہاں سے کئی بار یہ واقعہ سنا ہوگا، بنی اسرائیل کے اس شخص کا جس نے 100 قتل کیے۔ وہ ایک لمبا تفصیلی واقعہ ہے، راستے میں اس کی موت آ گئی۔ آپ اس کی توبہ اور اس کی ان معاملات کو دیکھنے کے بعد اس کی دل کی سچائی پر غور کیجیے۔ وہ چاہتا تھا اپنے آپ کو بدلنا، وہ چاہتا تھا اپنے آپ کو چینج کرنا۔ اس نے اپنے قدم بڑھا دیے، چل پڑا اس علاقے کی طرف کہ جہاں پر اس کو نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہو جائے، وہ گیدرنگ ہوگا جو اس کو رب تعالیٰ کی عبادت کی طرف لے کر آئے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس شخص کی موت جس کیفیت میں ہوئی، فرشتے آئے دونوں طرح کے کہ یہ نیک تھا اور یا یہ بد تھا، اس کی روح کو کہاں لے جایا جائے۔ اور مسافت جب ناپنے کا کہا گیا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، تو مسافت تھی کم، نیک لوگوں کی طرف جانے کے لیے مسافت زیادہ تھی، برے لوگوں کی طرف جو راستہ تھا وہ کم تھا، ابھی چلا ہی تھا، لیکن زمین کو لپیٹا گیا، سکیڑا گیا، قریب کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آدمی اللہ کے ساتھ سچا ہو کے راہ پر چل پڑا تھا۔ آپ کو اور مجھے انجام تک نہیں پہنچنا، اینڈ نہیں چاہیے، آپ کو اور مجھے اس راستے پر چلنا ہے سچائی کے ساتھ۔ نتیجہ جنت، راہ وہ رب تعالیٰ نے دکھانا ہے، وہ اس کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوے میں تھے، جہاد کے بعد مال غنیمت ایک شخص کو پہنچایا گیا، یہ تمہارا حصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا ہے۔ وہ آ گیا، ما علی ھذا اتبعتک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس چیز کے لیے میں آپ کے ساتھ نہیں چلا تھا، مجھے دنیا نہیں چاہیے، میں آیا تھا آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے جہاد میں، میری ایک ہی خواہش تھی، اتبعتک علی ان ارمى الی ھا ھنا بسہم، اپنی گردن اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے میں چاہتا ہوں میری گردن پہ یہاں پر آ کے تیر لگے اور اس کے بعد میں مر جاؤں اور میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ان تصدق اللہ یصدق، اگر تم اللہ کے ساتھ سچے ہو، تمہارا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے، اللہ تمہیں سچا کر کے دکھائے گا، تمہاری اس سچائی کو اللہ ثابت کرے گا، تم اللہ کے ساتھ سچے بن جاؤ۔
آگے چل کر موقع ملا، پھر غزوہ ہوا، پھر مارکا ہوا، اور پھر جب شہداء کو جمع کیا گیا تو یہی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہداء کے فہرست کے اندر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، بالکل اسی جگہ پر جہاں پر اس شخص نے اشارہ کیا تھا وہیں پر آ کر تیر لگا ہوا تھا گردن میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کہ صدق اللہ فصدقہ، اس آدمی نے اللہ کے ساتھ سچائی دکھائی تھی، اللہ کے ساتھ سچ بولا تھا، یہ اس کا دل اور زبان ایک ہی تھے، اللہ نے اس کو سچا کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کے لیے ایک تاریخی دعا ارشاد فرمائی، دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنا جبہ بھی کفن کے طور پر دیا اور دعا فرمائی اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک فقتل شہیدا وانا علی ذلک شہید، اللہ یہ وہ آدمی ہے جو تیری راہ میں نکلا تھا، مہاجر بھی تھا، نکلا لڑنے کے لیے تھا، اور یہ اس کی یہ جو موت ہے یہ شہادت کی موت ہے، میں اس پر گواہ ہوں، میں اس پر گواہ ہوں کہ یہ آدمی شہید ہوا ہے۔ یہ جملہ بس اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اگر انسان اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے اللہ اس کو سچا کر کے دکھاتا ہے۔ ایک انسان اللہ کے ساتھ سچا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایک بالشت آؤ گے، ایک ہاتھ آؤ گے، میں ایک ذراع آؤں گا، پورا کا پورا ہاتھ آؤں گا، تم چل کر آنے کی کوشش کرو گے تو مجھے اپنی طرف بھاگتا ہوا آتا ہوا محسوس کرو گے۔ اللہ کی طرف جو ایک قدم بڑھاتا ہے اس کو پھر آگے بڑھنے میں مشقت نہیں ہوتی، وہ ایک قدم مشکل ہوتا ہے، وہ پہلا قدم مشکل ہوتا ہے۔ وہ پہلا قدم آپ کا رمضان تھا۔ اگر میں اور آپ آگے اللہ کے ساتھ سچے ہیں تو اللہ ہمارے لیے راستہ آسان کرے گا۔ وہ ایک شخص جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فارسی ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے، فارس پرشیا کے تھے، وہاں سے چلے، ان کو پتہ چلا ایک نبی آئے گا جس کی نبوت، جس کی صداقت، آخری نبی جس پر ایمان لانا لازمی ہے، وہاں سے چل کر شام جو آج کا فلسطین اور سیریا کا علاقہ ہے وہاں پہنچے، وہاں تلاش کرتے رہے، معلومات نہیں، وہاں سے گھومتے 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 پریشان بالآخر ان کو مدینہ کی رہنمائی ملی کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر اس نبی کی بعثت ہونی ہے۔ وہاں پر پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر بھی غلامی کی زندگی گزاری، بالآخر اتنے لمبے چوڑے سفر، اس دور میں جس دور میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی معلومات کا ذریعہ نہیں تھا، کوئی باتوں کا پتہ نہیں تھا، لیکن انسان سچا تھا، اللہ نے ان کو سچا کر دکھایا، وہ ہدایت نصیب ہوئی۔ وہ لوگ ہدایت سے محروم رہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ دار تھے، اپنے خاندان کے، بنی ہاشم کے، قریش کے تھے، مکہ میں رہتے ہوئے ان کو وہ ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ آپ سچے کتنے ہیں۔ انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سچے تھے، موقع نہیں مل سکا۔ آپ کو اور مجھے شاید ہو سکتا ہے رمضان میں موقع نہ مل سکا ہو، کسی کی صحت کا معاملہ ہو، کسی کی بیماری کا معاملہ ہو، کسی کے گھر کے مسائل ہوں۔ میں آپ میں سے جو حضرات معتکفین ہیں اور بھی مساجد میں دیکھ کے رشک آتا ہے۔ رشک کا مطلب یہ ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی ایسی توفیق دیتا۔ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے 10 دن کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، آسان نہیں ہے۔ میں اگر اپنے پہ رکھ کے سوچوں ہو نہیں پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حاکم، نبی، لوگوں کی ضرورت، معاملات، 9 گھر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آ کے 10 دن کے لیے بیٹھے تھے۔ آسان نہیں ہے، قابل رشک بات ہے۔ ہم میں سے بہت سو کو نصیب نہیں ہوا، موقع نہیں مل سکا۔ انس ابن نضر کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع نہیں ملا تھا، سیدنا انس کے چچا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ موقع کس چیز کا نہیں ملا؟ بدر میں جانے کا، میدان بدر میں شرکت کا۔ اور پھر جب میدان بدر میں شریک ہونے والوں کے فضائل انہوں نے سنے تو اور اندر سے تڑپ جاگی، اور اندر سے جوش آیا کہ میں کیسے محروم رہ گیا، میں اس فضیلت سے پیچھے کیسے رہ گیا، میرے دوست، میرے بھائی، میرے یہ رشتہ دار آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گیا۔ سچے تھے۔ ایک جملہ کہا، بڑا جملہ بھاری تھا کہ اگر اللہ نے اب کوئی موقع دیا، کوئی آیا منظر، کوئی لمحہ آیا، اللہ دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں، اللہ کو میں دکھاؤں گا کہ میں ہوں کون۔ جملہ بہت بھاری جملہ ہے، بڑا مشکل جملہ ہے کہ اللہ کو میں کر کے دکھاؤں گا کہ میں ہوں کون۔ پھر میدان احد کا میدان جب آیا، غزوے کی تیاری ہوئی، شریک ہوئے۔ بہرحال تفصیل کا وقت نہیں ہے اس وقت کہ کیا کیا منظر تھا اور کیا کیا کیفیت تھی، بس اتنا تھا کہ شہداء کو جب جمع کیا گیا
شہداء کو تلاش کیا گیا، پھر ان کی پہچان ہوئی. یہ ایک شخصیت پہچان میں نہیں تھی، ان کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم، تیر، تلوار، نیزے، جسم ناقابل پہچان تھا. ان کی بہن نے ان کی انگلی کے پورے کے اوپر تل کا کالا سا ایک نشان تھا، جس سے پہچانا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قرآن مجید کی آیت بیان فرمائی تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. مومنوں میں کچھ مرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدے کیے تھے وہ سچے کر کے دکھا دیے. کچھ نے اپنی جانوں کا نذرانہ تو پیش کر دیا، اور کچھ ابھی بھی انتظار میں ہیں، لیکن وہ اپنے وعدے سے پھرے نہیں ہیں، پلٹے نہیں ہیں. آج یہاں اللہ سے وعدہ کر کے اٹھیں، اللہ زندگی ہے، میں سچا ہوں، میں دل سے اپنی سچائی تجھے دکھا رہا ہوں. جو توفیق مجھے رمضان میں ملی ہے، جو میں نے کیا ہے، جس طرح تیرے قریب آیا ہوں، گناہوں کو چھوڑا ہے، عبادت کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ آگے میرا ساتھ نہ چھوڑنا، مجھے اپنے گھر سے دربدر نہ کرنا، اللہ مجھے اپنے گھر سے محروم نہ کرنا، اللہ مجھے اپنے قریب رکھنا، اللہ مجھے اسی طرح گناہوں سے محفوظ رکھنا. اور پھر اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے. جب دل کی سچائی دکھاتا ہے اس کے بعد انسان کوشش کرتا ہے. کوشش کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ میں سے کسی نے حج پہ جانا ہے تو کوشش کرتا ہے، جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، پھر وہ وقت کا انتظار کرتا ہے، پھر وہ اپنی تیاری شروع کرتا ہے، پھر وہ حج کی درخواست جمع کرواتا ہے، پھر وہ اپنا اہتمام کرتا ہے، سامان خریدتا ہے. یہ ساری چیزیں کس بات پر دلالت کرتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں ایک ہی بات سمجھاتی ہیں کہ یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی حج کرنا چاہتا ہے. اس آدمی کے دل میں عزم تھا، اللہ نے راستہ آسان کر دیا. جس آدمی کے دل میں عزم ہوتا ہے، جس آدمی کے دل میں کوشش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان فرما دیتا ہے. توفیق ملتی ہے جب وہ کوشش کرتا ہے، ہمت دکھاتا ہے. رات کو اٹھنا چاہتا ہے، رات کو دوبارہ اللہ کے سامنے قیام کرنا چاہتا ہے، دوبارہ وہی عبادات کرنا چاہتا ہے. کسی دن کوئی وجہ ہو گئی، کوئی معاملہ ہو گیا، نہیں کر سکا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اس کو پورا پورا اجر عطا فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا غزوہ تبوک پر ہی صحابہ اکرام آپ کے ساتھ اتنا لمبا سفر طے کر کے گئے، 1500 کلومیٹر ہے آج بھی مدینہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قوما بالمدینہ، کچھ لوگ تمہارے بھائی دوست مدینہ کے اندر ہیں، ما سرتم مسیرا ولا انفقتم نفقتا ولا سلکتم وادیا الا شرکوکم فی الاجر. جو بھی راستے سے تم گزرے ہو، جتنی تم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو بھی تم نے خرچہ کیا ہے، جتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو گئے ہو، وہ شریک رہے ہیں تمہارے ساتھ پورے پورے اجر میں. جو اجر تمہیں ملا ہے ان کو بھی ملا ہے. صحابہ نے پوچھا وہم بالمدینہ، اللہ کے نبی وہ مدینہ میں، یہاں تو ہم تھک رہے ہیں، یہاں تو ہم چلے ہیں، یہاں تو ہم نے پریشانی اٹھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل وہ مدینہ میں ہے، حبسہم العذر، ان کے ساتھ آدار شرعیت ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی چل نہیں سکتا، کسی کے پاس خرچہ نہیں ہے، زیادہ راہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسوں سے چل کر آ سکے، اس راستے کو عبور کر سکے، وہ تمہارے ساتھ پورے پورے اجر میں شریک ہیں. جب انسان اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، عبادت نہیں بھی کر پاتا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے. اور میرا مقصد صرف اور صرف اجر ہے. میں اس دنیا میں رب کی عبادت کے لیے آیا ہوں، نہ دکھلانے کے لیے آیا ہوں، نہ ادھر ادھر کے کوئی اور کام کرنے کے لیے آیا ہوں. اس کے ساتھ ایک کام اور کر لیجئے، اس سچائی کے ساتھ ایک کام اور کر لیجئے، اور بڑے دھیان سے کیجئے. ہم کرتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں، دھیان نہیں ہے، ذہن نہیں جاتا. وہ کیا ہے؟ سیدنا معاذ فرماتے ہیں، ابو داؤد اور نسائی کی حدیث، صحیح حدیث ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے پکڑا، میرے ہاتھ کو پکڑا، اخذ بیدی، میرے ہاتھ سے پکڑا مجھے، اور بڑا عظیم جملہ ارشاد فرمایا کہ واللہ انی لاحبک یا معاذ، واللہ انی لاحبک یا معاذ، اللہ کی قسم معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ معاذ نے اللہ کے نبی سے نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ معاذ سے فرمایا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. یہ جملہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آسان اور سستی چیز نہیں ہے. دنیا مر جاتی ہے، محبت کرنے والے مر جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی آسانی سے ملا نہیں کرتی. ان کو مل گئی. وہ وجہ کیا تھی وہ ابھی وقت نہیں ہے بیان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور یہ فرمایا میں محبت کرتا ہوں، اوسی کا یا معاذ. اب ایک اس محبت کے تقاضے ہیں. میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، میری ایک وصیت ہے، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ،
اپنی نماز کے اختتام پر کبھی بھی ان جملوں کو مت چھوڑنا، کبھی بھی مت چھوڑنا. تم نے لازمی جملے کہنے اپنی نماز کے اختتام پر. وہ جملے کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ میری مدد فرمانا کہ میں تیری عبادت بھی کر سکوں، تیرا ذکر بھی کر سکوں، تیرا شکر بھی کر سکوں، بہترین اور خوبصورت عبادت تیری انجام دے سکوں. مدد نہ مل سکی، توفیق نہ مل سکی اللہ کے آگے سجدہ کرنے کی، میں نہیں کر سکوں گا. ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، 4 لوگ آفس میں، دفتر میں، فیکٹری میں، دوست یار ویسے بیٹھے ہیں، اذان ہوتی ہے، 4 میں سے 2 ایک اٹھ کے مسجد آتے ہیں، باقی اپنے گھر میں، اپنی دکان پر، اپنے آفس میں، اپنی فیکٹری پر بیٹھے رہ جاتے ہیں. یہ 1 اور 2 جو اٹھ کر آئے ہیں اور 2 اٹھ کر نہیں آئے، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں، اور یہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں. ان کو توفیق مل گئی، ان کو نہ مل سکی. اس فلسفے کو اگر آپ سمجھ سکیں وہ یہی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مانگی اللہ سے توفیق، اللہ سے سوال کیجئے سچے دل کے ساتھ. جہاں آپ نے بہت سی عبادات اس مہینے میں کی ہیں، بہت سی دعائیں کی ہیں اپنے لیے، اور کریں گے، کرتے رہتے ہیں، اپنے لیے بہت کچھ مانگتے ہیں، وہاں اللہ سے لازمی طور پر اس چیز کا سوال کریں، اللہ مجھے اپنے گھر سے، اپنے در سے، اپنی عبادت سے، اس توفیق سے محروم نہ کرنا. یہ عطا کر، مجھے اپنے قریب رکھ، مجھے اپنا بنا کر رکھ. یہ تیرا ہی فضل ہے، یہ تیری ہی توفیق ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے. تو اس لیے مہینہ ہے اپنے اختتام پر، آگے کی سوچیں ہم، کیونکہ ابھی یہ دروازہ جو کھلنا ہے شام کو جہنم کا، اور جنت کے دروازوں کا معاملہ تبدیل ہو جانا ہے. جہنم کا دروازہ کھل تو جائے، لیکن میں کوشش کروں اللہ میرے لیے ہمیشہ کے لیے اس دروازے کو بند کر دے. کوشش میری ہوگی تو پھر دروازہ بند ہو جائے گا، توفیق الہی ساتھ ہوگی. دوسرا کام جو اس میں کرنا ہے، ان دنوں میں، ان گھنٹوں میں کرنا ہے، دوسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ رمضان ابھی بھی باقی ہے، ختم نہیں ہوا. ہمارے احساس بتا رہا ہے، ہمارا شعور بتا رہا ہے ختم ہو گیا. جو اب تک بھی کچھ نہ کر سکا، جس کو لگتا ہے کچھ بنا نہیں، مزہ نہیں آیا، بات نہیں بنی، تسلی نہیں ہوئی، اطمینان نہیں ہوا کہ اللہ نے آزاد کر دیا ہے جہنم سے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی بھی وقت ختم نہیں ہوا، ابھی بھی یہ چند گھنٹے باقی ہیں. خاص طور پر یہ جو جمعے کا دن ہوتا ہے، اس میں ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور تقریباً علماء، صحابہ اکرام اس کو مغرب سے پہلے اور عصر کے بعد کا وقت قرار دیتے ہیں. روزہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ افطار سے پہلے کا وقت روزے دار کی قبولیت کا بھی ہے. یہ بہت ساری چیزیں جمع ہوں گی. ان لمحات کو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بس پیش کر دیں، پیش کر دیں. یہ شعور، احساس جو ختم ہو رہا ہے رمضان کے جانے کا، عبادت کا، اس کو دوبارہ بیدار کر لیں. اور بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ کچھ نہیں کرنا. اللہ سے اگر انسان کو معافی چاہیے، واقعتاً اپنے آپ کو آزاد کرانا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، 2 آنسو کافی ہوتے ہیں. اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کتنے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے تھے جو چند لمحے پہلے کافر تھے، اگر اس کیفیت میں مر جاتے تو جہنم میں تھے، لیکن چند لمحوں میں کلمہ پڑھ کے اور دنیا سے رخصت ہوئے. چند لمحے ایمان اور اسلام کے ساتھ گزار گئے ہیں، چند لمحے، اور جنت میں گئے. چند لمحے کافی ہوتے ہیں، چند گھنٹے کافی ہوتے ہیں، تھوڑا سا وقت کافی ہوتا ہے. 2 آنسو، وہ آنکھیں کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوں گی جو اللہ کے خوف سے رو پڑے. وہ آدمی اللہ کے سائے میں ہوگا جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے. یہ تنہائی لیں، یہ 2 آنسو بہائیں، اپنے رب سے التجا کریں، گڑ گڑا کر دوبارہ معافی مانگیں، اپنے رب کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور خاص طور پر ان دعاؤں کے اندر اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ آگے کا راستہ آسان کر دے، اللہ آگے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. اللہ ہمیں اپنے سے دور نہ کر، تیرے قریب آ گئے ہیں. جو عبادت کی توفیق ملی، جو مزہ آیا، جو ہم نے تیرے گھر کو آباد کیا، جن جن گناہوں سے دور رہے، اللہ ہمیں آگے بھی انہی پر قائم رکھنا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.